فزیکل بھی. تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 12B. آپ کو پتہ ہے ہمارے لیسن کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے میں ہم نماز کے اذکار یا کچھ سورہ اسٹڈی کرتے ہیں, اور دوسرے حصے میں ہمارا فیوریٹ یعنی گرامر. اور آج گرامر ہم پڑھیں گے فعل مضارع. یعنی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کی کئی اقسام ہوتی ہیں. کسی کو یاد ہے فعل کی کتنی اقسام تھیں؟ فعل کی 3 ماشاءاللہ. ایک تو فعل ہو گیا فعل ماضی, گزرا ہوا زمانہ. مضارع. دوسرا مضارع, یہ کون سا ہوتا ہے زمانہ؟ یہ حاضر اور مستقبل. جی, یعنی جو بھی گزرا نہیں. ایک جو گزر گیا اور جب بھی گزرا نہیں ہے یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا, وہ فعل مضارع ہو گیا. ایک تیسرا کون سا ہوتا ہے؟ تیسرا امر, فعل امر. امر, ماشاءاللہ, جس میں آپ کسی کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کر یا یہ کام مت کر. تو 3 انداز سے تقریباً سبھی زبانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ, اور عربی تو بڑی انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ اس کے پیٹرنز بڑے زبردست ہیں. آپ نے ایک فعل ماضی سیکھ لیا نصرہ, اب آپ نے سارے ہی سیکھ لیے, نصرہ, ضربہ, سمع, فتح, اور ایسے بے تحاشا فعل. اسی طرح مضارع کی بھی سرٹن پیٹرنز ہیں. تو آج ہمارا جو آبجیکٹو ہے کہ ہم TPI کے ذریعے فعل مضارع کو کیسے سیکھیں گے. تو TPI کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتلائیے, دل سے مل کر. تو کیا ہوا یہ TPI. جو بھی الفاظ ہم دیکھیں گے عربی زبان میں یا قرآن کریم میں, تو وہ یا تو اسم ہوں گے, فعل ہوں گے, یا حرف. تو آپ کو یاد ہے آج میں نے ایکسرسائز ہم نے کی نہیں ویسے, لیکن سورۃ الناس میں ہم کریں گے. کیا ہم پہچان سکتے ہیں الفاظ کو کہ اسم کون سے ہیں, فعل کون سے ہیں, اور حرف کون سے ہیں؟ اسم کی پہچان بڑی آسان سی ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہوتا ہے, یا الف لام اگر نہیں ہے تو تنوین یعنی ڈبل پیش, ڈبل زبر, ڈبل زیر. یہ بڑی اچھی انڈیکیشن ہے. یا پھر اس کے ساتھ واو نون لگا ہوتا ہے, یا نون لگا ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو مسلمون, مسلمین. یا الف تا لگا ہوتا ہے, مسلمات, مؤمنات, نفاسات. یہ تمام کے تمام اسم ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک طرح کی ہماری اچیومنٹ ہے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں اسم کون سا, فعل کون سا, اور حرف کون سا. فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا بتائے اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے فتح, اس نے کھولا. تو پھر حرف کیا ہوا؟ بڑا آسان ہے, جو اسم بھی نہیں ہے, فعل بھی نہیں ہے, تو وہ حرف ہی ہوگا. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے. اکثر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جیسے بی, لی, من, فی, انا. یہ حرف کہلاتے ہیں. ان کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں بیسڈ آن کانٹیکسٹ. ربہ اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ 2 اسم ہے, ایک رب ہے اور ہو. تو یہ جو ہم ہوتے ہیں, کا, کم, یہ بھی اسم ہے, بلکہ دے آر پروناؤنس یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤن. اگر آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں عاصم, تو اس کے بارے میں آپ ہو سے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر میں کہوں ربو عاصم تو مانو گا عاصم کا رب, ربہ اس کا رب, مراد یہ ہوئی اس عاصم کا رب. تو یہ بھی اسم ہے. تو اسم پلس اسم کیا بنتا ہے؟ ایک کمپاؤنڈ. پھر ہم نے سیکھا حرف پلس اسم, یہ بھی ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے. تو ہم اب آہستہ آہستہ حروف کے ساتھ کمپاؤنڈز پر آ رہے ہیں, مرکبات پہ, اور پھر ہم سینٹینسز کو سیکھیں گے انشاءاللہ. فعل اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں, اور وہ 3 حروف جیسے فعل, فتح, کسی پہ زبر کسی پہ زیر ہوتی ہے. عام طور پہ ماضی پہ تینوں پہ زبر زبر زبر, نصرہ, ضربہ ایک جیسے ہیں. اور ایک ہم پڑھیں گے سامع, اس میں سیکنڈ والے پہ زیر ہے, ادروائز سب پہ زبر زبر ہوتی ہے. فعل ماضی کو کہتے ہیں جو ہو گیا پرفیکٹ, فعل مضارع امپرفیکٹ کیونکہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. اور فعل امر, فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. کیسے پتہ چلے گا حکم دے رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں؟ اپنے سے بڑے کو کہہ رہے ہیں تو پھر تو آپ ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں, قل کہہ دیجئے, یا کسی کو رسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں.
اور کسی کو اپنے نوکر کو یا کسی کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کر، تو آپ کا ٹون بتائے گا، لفظ وہی استعمال ہوگا، کل کہہ دے، سے. سو مراد یہ ہوا کہ فعل امر دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. فعل ماضی جو ہو گیا، آئیے ریوائز کرتے ہیں. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. فعل کا معنی اس نے کیا، ذہن میں کیا رکھے، کوئی اچھا کام کیا. فعلوا ان سب نے کیا. فعلتا تم نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم تم سب نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. عربی بول چال یہ بھی کر چکے. حل فعلا کیا اس نے کیا. یاد رکھیں حل کے بعد جب جواب دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ یا تو وہ نام کے ساتھ ہوگی یس، اور یا وہ لا کے ساتھ ہوگی نو. تو ہم حل فعلا کیا اس نے کیا، جی ہاں فعلا اس نے کیا. تو حل فعلو کیا ہم سب نے کیا، کیا جواب ہوگا، نعم فعلو. حل فعلتا کیا تو نے کیا، نعم فعلتو میں نے کیا. حل فعلتم کیا تم سب نے کیا، نعم فعلنا. یاد کرنے والی بات کیا ہے، فعلا کا جواب فعلا سے ہے، فعلو کا جواب فعلو سے ہے، لیکن فعلتا کا جواب فعلتو سے ہے، اور فعلتم کا جواب فعلنا سے ہے. اس میں لا جی کی جگہ کوشچن ما کیوں نہیں یوز ہوگا؟ کیا ایشو ہوگا، لا کی جگہ ما کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ ما سوری فعل. میرا خیال ہے ما ہی کریں گے تو بہتر ہے. تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. ما ہی کریں گے، لا کریں گے فعل مضارع میں. لیکن میں اس کو بتا رہا تھا حل کا جب کوشچن ہو تو پھر اس کے آنسر میں آنا چاہیے یس یا نو. دیٹس مور اپروپریٹ، یس یا نو. تو چونکہ یہاں پہ فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے تو ہم لا سے نہیں کریں گے اور ما سے. تھینک یو سسٹر فار پوائنٹنگ آؤٹ. ایسے ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس جو کہ نوٹ کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ غلطی تو نہیں کہیں ہو گئی. تو یاد رکھیے فعل ماضی کو اگر ہمیں نگیٹ کرنا ہے تو ما سے کریں گے، یہ جنرل رول ہے. اس نے کون سا کام کیا، خیر. اصلی حالت ہمیشہ ڈبل پیش سے ظاہر ہوتی ہے، اور بدلی ہوئی حالت ڈبل زبر سے یا ڈبل زیر سے ظاہر ہوتی ہے. تو اگر میں کہنا چاہوں اس نے کوئی اچھا کام کیا، حل فعل خیرن کیا اس نے کوئی کام اچھا کیا، جواب میں کیا ہوگا، نعم فعل خیرن. حل فعلوا خیرن، نعم فعلوا خیرن. حل فعلت خیرن، نعم فعلت خیرن. حل فعلتم خیرن، نعم فعلنا خیرن. یہ سب ریویژن ہے نا، یہ ہم کر چکے ہیں میرا خیال ہے. آج فعل مضارع، آئیے. یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعل. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعل آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعل میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعل ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. نوٹ کریں تفعلون ہے لیکن نفعلون نہیں ہے، یہ غلطی نہیں کرنی ہے. رائٹ، ایک بار پھر کرتے ہیں. یفعل یفعلون، تفعل افعل، تفعلون نفعل. یاد رہے گا، ون لاسٹ ٹائم. یفعل یفعلون، تفعل افعل، تفعلون نفعل. یعنی یا والا جو ہے وہ کس کے لیے، وہ کرتا ہے یا کرے گا. تا تمہارے لیے، تفعلو تو کرتے ہو تم کرتے ہو، تفعلو تم کرتے ہو، اور افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں. یاد ہم نے پڑھا تھا اعوذ، کیا مانا تھا اعوذ کا، میں پناہ میں آتا ہوں. اگر میں کہنا چاہوں وہ پناہ میں آتا ہے تو کیسے کہوں گا، یعوذ. اگر میں کہوں سب پناہ میں آتے ہیں، یعوذون. آپ پناہ میں آتے ہیں، تعوذ. میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ. تم سب پناہ میں آتے ہو، تعوذون. ہم سب پناہ میں آتے ہیں، نعوذ. کوئز میں نہیں آئے گا، ڈونٹ وری، جسٹ اوپن اپ. کہ اب آپ کے پاس پتہ چل گیا، جب مضارع پتہ چل گیا تو پورے کے پورے 6 صیغے آپ کے کنٹرول میں آ گئے. حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے، نعم یفعلو. حل یفعلون، نعم یفعلون. حل تفعلو تا کا جواب آ سے، حل تفعلو نعم افعلو. حل تفعلون نعم نفعلو.
سو یفعلو کا جواب یفعلو، یفعلون کا جواب یفعلون، اور تفعلو کا جواب افعلو، اور تفعلون کا جواب نفعلو۔ آئیے ایک اور کانسیپٹ دیکھیے، آپ کو سمجھ تو پہلے بھی آ گیا ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں فعالا تو کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اس نے کیا۔ تو اس میں اس نے کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ وہ اس کے اندر ان بلٹ ہے، یعنی ہوا جو ہے اٹ از ان بلٹ۔ جب آپ فعالا کہتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہوا فعالا۔ یہ بات ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ہم کہتے ہیں فعالا، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کیا، اور اس کو تو ہم کہتے ہیں ہوا، یہ پڑھا نا ہم نے ہوا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعالا اور ہوا فعالا کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فعالا کا مطلب ہے اس نے کیا، ہوا فعالا کا مطلب ہے وہی ہے اسی نے کیا، کیونکہ ڈبل آ گیا نا، ایک ہوا سے بن گیا اور ایک فعالا کے اندر اپنا ہوا موجود تھا۔ تو آج آپ نے یہ کانسیپٹ سیکھ لیا کہ اگر میں صرف فعالا کہوں اس نے کیا، ہوا فعالا کہوں تو ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اس نے کیا۔ آئی میں سد کریں ہوا فعالا۔ اب فعلو کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہم جمع، تو ہوا فعالا ہم فعلو۔ انت فعلتا، دیکھیں فعلتا کے ساتھ انت آئے گا، تو فالتو کے ساتھ کیا آئے گا؟ انا۔ انت فعلتا انا فالتو۔ انت فعلتا کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو نے ہی کیا ہے۔ اگر صرف فعلتا کہوں تو نے کیا ہے یا کیا تھا، انت فعلتا تو نے ہی کیا تھا، تو انا فعلتو میں نے ہی کیا تھا، انتم فعلتم تم سب نے ہی کیا ہے، اور نحن فعلنا ہم سب نے ہی کیا۔ جیسے ماضی کے ساتھ ایسے ہی وہ مضارع کے ساتھ بھی لگتا ہے، کیونکہ یفعلو میں وہ کرتا ہے یا کرے گا، ہوا یفعلو وہی ہے جو کرتا ہے یا کرے گا۔ Did everybody get this concept? Hopefully. No response means سب کو سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات دیکھیں، جب ہم نے ماضی پڑھا تو چینج کہاں ہوتا تھا؟ اینڈ پہ چینجز آئے تھے، دیکھیں فعالا فعالو، فعال میں تو جہاں تو کوئی چینج نہیں آیا نا، شروع میں آخر میں چینج آیا، فعالا فعالو فعلتا فالتو فالتو فعلنا۔ اور مضارع میں چینج کہاں آتا ہے؟ شروع میں، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، کہاں چینج آ رہا ہے؟ تو شروع میں چینج آتا ہے موسٹلی۔ تو ہمیں یہ بات ایک پتہ چلی کہ ماضی میں چینج آتا ہے آخر میں، اور مضارع میں چینج آتا ہے شروع میں۔ کیسے یاد رکھیں گے یہ؟ ہمارا کلاسک اگزامپل جہاز کا، آپ میں سے کوئی ایئرپورٹ پہ گیا ہے؟ سبھی گئے ہوں گے۔ کبھی جہاز کو لینڈ کرتے ہوئے، ٹیک آف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یقیناً دیکھا ہوگا۔ جب جہاز لینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور ابھی اس نے لینڈ نہیں کیا ہوتا، تو بلکہ آپ پہلے ہم کہتے ہیں اگر ایک جہاز ٹیک آف کر جاتا ہے، ٹیک آف کر گیا، اب جہاز ماضی میں ہے کہ مضارع میں ہے؟ ماضی میں، ٹیک آف کر گیا، تو کیا نظر آتا ہے جہاز کا؟ پچھلا پورشن۔ دیٹ مینس پچھلا پورشن کا مطلب ہوا اینڈنگ۔ تو جب اینڈنگ چینج ہوتی ہے تو یہ ماضی ہے۔ اب امیجن کریں جہاز آ رہا ہے لینڈ کرنے کے لیے، ابھی لینڈ ہوا نہیں ہے، لینڈ کرے گا، ماضی کے مضارع، مضارع کرے گا، تو کیا نظر آتا ہے جہاز کا؟ سامنے کا حصہ، یعنی یا تا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مضارع کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو شروع کے حصے میں چینج آ رہی ہوتی ہے، اور جب ماضی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اینڈ پہ چینج آ رہی ہوتی ہے۔ کیسا رہے گا یہ فارمولا؟ یاد رہے گا؟ اب آپ یہ غلطی نہیں کر سکتے کہ افعلو جو ہے یہ تفعلو افعلو نفعلو یہ ماضی ہے، مضارع ہے، کیونکہ ان کے شروع میں چینج آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلا سیٹ، فعالا کے ساتھ یفعلو، جعل کے ساتھ یجعلو، فتح کے ساتھ یفتحو۔ کیا خیال ہے؟ آسان ہے؟ دیکھیں فعالا یفعلو، جعل یجعلو، فتح یفتحو۔ فعلا کا معنی کیا تھا؟ اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، جعل اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولے گا۔ تو آئی تھنک بڑا آسان ہے۔ فعالا تھا، شروع میں ایک چینج کیا تو جعل بن گیا، فعالا اس نے کیا، جعل اس نے بنایا۔
اور یہاں پر بھی بتایا رہا ہے کہاں چینجز آ رہے ہیں, شروع میں چینجز آ رہے ہیں. دیکھیں یا فلو یا فلونا ایک سوائے واو نون کے, تفلو افلو اینڈ سو آن یجلونا کے ساتھ. آئیے یجلو کا ٹیبل کریں. پہلے جعلا کا, جعلا جعلو, ریپیٹ کریں میرے ساتھ, جعلا جعلو, جعلتا جعلتو, جعلتم جعلنا. آئیے مظاہرے کرتے ہیں. یجعلو یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں, یجعلون وہ سب بناتے ہیں. تجلو تم بناتے ہو یا آپ بناتے ہو اجعلو یا بناؤ گے. اجلو میں بناتا ہوں اجعلو یا بناؤں گا. تجعلونا تم سب بناتے ہو یا تم سب بناؤ گے یا آپ سب بناتے ہیں. نجلو ہم سب بناتے ہیں. تو چینج صرف شروع میں ہے. تو اگر آپ کو یفلو یاد ہے, یفلو یجلو, یفلونا یجعلونا, تفلو تجعلو, افلو اجعلو, تفعلونا تجعلونا اور نفعلو نجعلو. تو جون سا بھی فعل ہوگا اس کے صرف شروع کے چینج ہوں گے, یا الف اور حمزہ اور تا. تو آئیے حل یجلو کیا وہ بناتا ہے؟ جواب لا یجلو. اب دیکھیں چونکہ ماضی نہیں ہے مضارع ہے تو ہم نے یہاں پہ لا استعمال کیا, لا یجلو. حل یجلو لا یجلو, لا یجعلون حل یجعلون لا یجعلون, حل تجعلو لا اجعلو, اجعلو حل تجعلون لا نجعلو. نجعلو. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتح وہ کھولتا ہے. فتح اس نے کھولا, فتح فتح فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا پڑھ چکے کئی دفعہ. آئیے یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. یفتحون وہ کھولتے ہیں, سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. پھر سے کرتے ہیں. یفتح یفتحون یفتحون, یفتحون تفتح افتح, تفتح افتح تفتحون نفتح. تفتحون نفتح. یہ آسان ہے الحمدللہ. تو نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے؟ 5واں ہوم ورک, کان کا استعمال. انٹرسٹنگ ہے, ایک ہے ہمارے پاس کان, ایک ہے ہمارے پاس آنکھیں اور ایک دل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو پہلے سماعت کا ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ پڑھتے ہیں نا روزانہ آپ سورہ ملک میں. وَجَعَلَ لَكُمْ بنایا تمہارے لیے, سم سننا, ابصار دیکھنا اور دل. تو ایک اندھا عالم, اندھا اگر ہو وہ اسکالر بن سکتا ہے, لیکن اگر ایک بہرا شخص ہو وہ عالم نہیں بن سکتا. انٹرسٹنگ. آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آ رہی, مگر بغیر آواز کے ٹی وی. اسٹرینج. یعنی کان کی نعمت جو ہے وہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے. کان سے انسان سنتا ہے تو پھر وہ بولتا بھی ہے, جو کان سے نہیں سنتا وہ بولنے سے بھی رہ جاتا ہے. تو کان کا استعمال یہ وہ واقعہ ہے جو شاید پہلے آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے. ہم کان کو کیسے استعمال کریں, جیسے استعمال ساری زندگی میں کریں گے آخرت میں بھی اس کا استعمال وہی ہوگا. اس لڑکی کا واقعہ یاد رکھیں جو کہ سارا زندگی میوزک سنتی رہتی تھی, اور یہی سنتے سنتے جب موت آئی تو لوگوں نے اس کو بہت کہا کہ کلمہ پڑھو یا کچھ اور, تو اس نے کہا مجھے تو یہی پسند ہے سننا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم اپنے کانوں کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. یعنی اس کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں کان کو؟ قرآن کریم کو سننے کے لیے, لفظی ترجمہ سننے کے لیے. تو کان کا استعمال ہم صحیح کریں, اور بڑا آسان ہے. اس کورس کی ریکارڈنگ موجود ہے آپ کے پاس, تو اب یہ بھی موجود ہے, پاور پوائنٹ کی سلائڈز بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں. آپ کہیں جا بھی رہے ہوں, کوئی اور کام بھی کر رہے ہوں, تو ساتھ ساتھ آپ موبائل ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. سو کان کے ذریعے فائدہ اٹھائیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارا 12واں لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ، اور ہم نے 144 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 32,000 مرتبہ آتے ہیں تقریباً۔ اس کے ساتھ ہمارا لیسن 12 کمپلیٹ ہوا۔